میں نے اب تک 2-3 سوال کیے ہیں اور بہت تفصیل سے ان کا جواب ملا ہے جو میرے دل میں گھر کر گیا ہے۔ میں کرنٹلی گائنیکالوجسٹ کے فرائض ایک چیریٹی ہاسپٹل میں سر انجام دے رہی ہوں۔ میری نیت صرف غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے، باقی دل کا حال آپ جانتے ہیں۔ کل کے سوال کرنے کا مقصد یہاں کے غریب لوگوں کے بہت برے حالات دیکھنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں عرض کیے تھے۔ جی میں سمجھتا ہوں نصرت بھائی جی، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، اور میرے دل میں اس کا دکھ بھی ہے، لیکن کیا کریں؟ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے زور بازو پر اپنی مدد کرنا شروع کر دیں، کنارے پھر اللہ لگا دیتا ہے۔ ایک عرصے تک ہم یہ کہتے آئے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں ایجوکیشن کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر ایک طبقے نے تعلیم حاصل کی اور اس نے ظلم کرنے کے نئے نئے طریقے سیکھ لیے۔ آج جو آپ غربت دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، کہیں نہ کہیں جا کر اس کی کڑیاں غریبوں سے ہی ملتی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں امیر زیادہ ہیں یا غریب؟ ایک دفعہ پھر پوچھ لیتا ہوں، پاکستان میں امیر زیادہ ہیں یا غریب؟ پاکستان میں امیر زیادہ ہیں یا غریب؟ غریب زیادہ ہیں۔ اگر صرف امیر ووٹ دیں تو کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں؟ صرف امیر لوگ اگر ووٹ ڈالیں، غریب نہ ڈالیں، تو یہ جو چور اچکے آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے وزیر اعظم بن کے، یہ آ سکتے ہیں پھر؟ تو ان چوروں کو بٹھایا کس نے ہے؟ غریبوں نے۔ کیا غریب صرف بھوک سے، افلاس سے سسکتا رہے گا، مرتا رہے گا؟ کیا غریب نے صرف یہی سیکھا ہے؟ اس غریب کو شعور کب آئے گا؟ اس غریب کی وجہ سے چور اور ڈاکو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس غریب نے ایک بریانی کی پلیٹ پر اپنے ملک کا سودا کر لیا۔ اس غریب نے چور اچکوں کو بغیر تحقیق کیے، ان کا منشور جانے بغیر ان کو ووٹ دے کے وہاں اس کرسی پر ان غریبوں نے بٹھایا۔ ان غریبوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی غربت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ ناانصافی ملک میں کیوں ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں پتا ان کو؟ کیا غریب کا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے؟ جاتا ہے۔ کتابیں نہیں پڑھتا ہے؟ پڑھتا ہے۔ کتابیں ساری وہی ہوتی ہیں، پرائیویٹ اسکول کا، کراچی گرامر اسکول کا یا پیلے اسکول کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ جب ہمارے غریبوں کے پاس تعلیم آئی تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا شعور بالیدہ کیا۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ترقی لانی ہے، ہم نے اپنے ملک کے اندر خوشحالی لانی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم غریبوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا۔ عوام سرچشمہ ہے طاقت کا، عوام، جنتا، پبلک، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے۔ غریب کو چاہیے کہ وہ اپنا شعور بیدار کرے اور 1000 روپے کے نوٹ پر اور ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر اپنے ملک کا سودا نہ کرے، ان چور اچکوں کو ووٹ نہ دے،
اگر آج غریب ہڑتال کر دیں کہ ہم سیاست میں کسی کو ووٹ ہی نہیں دیں گے، پھر بتائیں کون آتا ہے؟ کون سا چور اچکا آتا ہے؟ آپ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتے ہیں. جو امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں اور انگلینڈ میں پیدا ہونے والے بچے خوش قسمت ہیں. کیوں؟ کہ یہاں کی سیاست کا نظام صحیح ہے، یہاں کی عدالتیں صحیح ہیں، یہاں کی پولیس صحیح ہے. اور آپ کے دیشوں میں چور اچکے بیٹھے ہوئے ہیں، فراڈ کرنے والے، اور پھر آپ انہی کو ووٹ دے کے سیٹوں پر بٹھا دیتے ہیں. آپ کیوں نہیں بیدار ہوتے؟ اگر آپ کے ملک کا نظام بھی ٹھیک ہوتا تو غریب ہونے کے باوجود آپ کی زندگی آسانی سے گزر رہی ہوتی. جیسے یہاں انگلینڈ کا غریب ہے، اگر یہاں کے بندے کے پاس جاب نہیں ہے، گھر کا کرایہ بھی گورنمنٹ دے گی، وظیفہ بھی گورنمنٹ دے گی، ہر چیز فری ہوگی، دوائیاں بھی فری ہوں گی، تو یہاں پیدا ہونے والا بچہ تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے گا. لیکن اس خوش قسمتی میں کس کا ہاتھ ہے؟ یہاں کے لوگوں کا. منشور پڑھ کے ووٹ دیتے ہیں کون سا ہمارے لیے بہتر ہے، کون ہمارے مسائل کو حل کرے گا. اور آپ کے ملک میں ووٹ کس کو دیتے ہیں؟ جس نے 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ آپ کے جیب میں رکھا، جس نے بریانی کی ایک پلیٹ کھلا دی. آپ کو استعمال کرتے ہیں ٹوائلٹ رول کے ٹشو کی طرح، ڈھول لگا لگا کے ناچ رہے ہیں، جی نواز شریف جیوے، شہباز شریف جیوے، زرداری کھپے، زرداری کھپے. ابے جاہل قوم ہو تم، جاہل ہو تم لوگ. اسی طرح غربت میں مارے جاؤ گے. تمہیں اپنے لیے آواز بلند کرنا ہوگی، اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، شعور پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر. ساری زندگی روتے رہو گے کہ ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارا کیا ہوگا. کبھی تمہارے حالات نہیں سدھریں گے. اگر سیاسی شعور تمہیں آ جائے اور تمہیں پتا ہو کہ یہ بندہ نیک ہے، ایماندار ہے، اس کو ووٹ دیں گے تو یہ کچھ تبدیلی لائے گا، ایسے لوگوں کو لاؤ گے نا، تو پھر پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گا جہاں پر آپ کو حقوق ملیں گے. نوکری نہیں ملی تو حکومت مدد کرے گی، پھر آپ کی غربت ختم ہو جائے گی. یہ کام آپ کو کرنا ہوگا غریبوں کو. جو بندہ آپ کے لیے 4 گولیاں اپنی ٹانگوں میں کھا رہا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہو، اس کا ساتھ دو، تاکہ وہ آپ کو غلاموں کی زنجیروں سے نکالے، آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دے، آپ کی زمانے میں عزت اور توقیر ہو. ابھی تو لوگ آپ کو کہتے ہیں بکاؤ مال ہے، یہ بکنے والے ہیں، کوئی بھی خرید سکتا ہے ان لوگوں کو. ابھی تو آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. کیا عزت ہوگی آپ کی؟ آپ کے ملک میں سیلاب آیا، آپ بھیک مانگنے کے لیے انگلینڈ کے پاس گئے، انگلینڈ نے آپ کے سیلاب زدگان کے لیے فنڈ دیا، اور اس فنڈ میں سے 1 ملین پاؤنڈ انگلینڈ میں بیٹھے بیٹھے شہباز شریف نے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیے. پھر اس خبر کو انگلینڈ کے ڈیلی میل نے شائع کیا. کیا دوبارہ وہ آپ کو دیں گے ہیلپ؟ اور پھر وہ صحافی جن کو انہوں نے لفافے دے رکھے ہیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں. ایک ایماندار بہادر آدمی آ کے کھڑا ہوا ہے جس نے اپنے 4 گولیاں کھا کے بیٹھا ہے، روزانہ نئے نئے جھوٹے مقدمات اس کے اوپر بناتے رہتے ہیں. یہ تو تمہارا حال ہے. ارے آج جس ملک کو آپ پاکستان کہہ رہے ہو وہ پاکستان نام ہے، حقیقت میں وہ جہنم بن چکا ہے، دوزخ بن چکا ہے، جہاں کسی غریب کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس ملک میں ایماندار کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس ملک میں ایسے کنجر اور بھڑوے رہ سکتے ہیں جن کا نام یا تو رانا ثناء اللہ ہو، یا نواز شریف، شہباز شریف ہو، یا وہ مریم ہو. ایسے بغیرتوں کا ملک ہے وہ. اب شریف آدمی وہاں نہیں رہ سکتا. آواز اٹھانی ہوگی. غریب کے پاس تو پاور ہے. کیا پاور ہے؟ میجورٹی کی.
کل اگر پارٹی بنائے غریب عوام پارٹی، ظاہر شاہ کو اس کو چیئرمین بنا دے، غریب آدمی پارٹی، اور غریب سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی غریب ہیں سب ایکا کر لے کہ جی ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے جو ہماری طرح غریب ہوگا، کرسی پہ جا کے بیٹھے گا، غریبوں کا بھلا کرے گا۔ پھر دیکھیں آپ کے ووٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی پر، آپ ووٹ دینا بند کر دیں، آپ غریب آدمی کو ووٹ دیں، کیونکہ وہ جو الیکشن جیت کے آیا ہے نا، اس نے 1 ارب روپیہ لگایا ہے الیکشن میں، سب سے پہلے اس کو 1 ارب پورا کرنا ہے۔ آپ کو کون دیکھے گا؟ آپ کی کون مانے گا؟ ہاں، غریب بھی تو سندھی، پشتون، بلوچ ہے، اپنے اپنے لیڈر چن لیے۔ غریبوں میں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا نا، غریبوں کو یہ شعور پیدا کرنا ہوگا۔ کوئی لیڈر ایسا بھی تو ہو نا کہ جو سب کے لیے آواز اٹھائے، صرف اپنے صوبے کے لیے نہیں، صرف اپنے صوبے کے لیے نہیں، کہ اگر وہ پنجاب کا ہے تو پنجاب کے لیے آواز اٹھائے، سندھ کا ہے تو سندھ کے۔ او یار، جو سندھ کے ہیں انہوں نے آج تک سندھ کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ سندھی قوم کے لیے کب زرداری نے آواز اٹھائی؟ بتاؤ مجھے۔ پنجاب میں حال جا کے دیکھیں، برا حال ہے۔ جنوبی پنجاب دیکھیں آپ، برا حال ہے۔ یہ لیڈر کسی کے نہیں ہوتے، یہ زبان، دین، دھرم، یہ ان کی ڈکشنری میں لفظ نہیں ہے۔ یہ جو نیتا ہوتا ہے، پولیٹیشین ہوتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کی کوئی قوم نہیں ہوتی ہے، اس کا صرف ایک خدا ہے۔ کیا؟ پاور اور پیسہ، بس۔ پاور خدا ہے، پیسہ رسول ہے۔ بھلے وہ لیڈر پاکستان کا ہو، بھلے وہ لیڈر انڈیا کا ہو۔ یہ جو نیتا گیری ہے نا، اس میں خدا نہیں ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا، اس میں پاور ہے اور پیسہ ہے۔ ناچ میری بلبل، تجھے پیسہ ملے گا۔ اب عمران خان آیا ہے نا، یہ کسی ایک زبان اور قوم کا نہیں سوچتا ہے، یہ سب کے لیے سوچتا ہے۔ اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھا آدمی۔ تو اس کو چانس دو، عمران خان کو چانس دو، یہ سندھ بھی جائے گا، سندھ کو بھی ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ اب کراچی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا تھا کراچی کے لیے، لیکن سندھ کی گورنمنٹ نے ہونے نہیں دیا۔ عمران خان نے تو بڑے منصوبے بنائے تھے، لیکن زرداری نے کہا کہ نہیں، اس کے عمران خان کے منصوبے چل گئے تو پھر اس کی بلے بلے ہو جائے گی، ہم کو کون پوچھے گا۔ صرف اپنی انانیت کی خاطر اس نے وہ ہونے نہیں دی۔ اور لوگوں نے کہا جی کیا کام کیا ہے عمران خان نے آ کے، تم نے کرنے کہاں دیا ہے اس کو۔ اب جیسے ہماری پولیس ہے، ہماری پولیس میں اگر شایان شوکت جیسے لوگ ہوں تو پولیس کا نظام اچھا ہو جائے۔ یعنی مومن صفت لوگ، درویش صفت لوگ،
جن کے دل میں اللہ کا نور ہے، اللہ کا ذکر ہے، ایمان ہے، خوف خدا ہے۔ ہم کو ایسے لوگ چاہیے ہر ڈپارٹمنٹ میں۔ پولیس میں بھی ہم کو مومن بندے چاہیے، عدالت میں بھی مومن چاہیے، سیاست میں بھی مومن چاہیے، تاکہ وہ کسی کا حق نہ مارے، تاکہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، دھوکہ نہ دے، لٹیرا نہ ہو۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو خوف خدا ہوگا۔ جی ہاں محمد راشد صاحب، بالکل صحیح فرمایا۔ سمیہ کرولی، آپ نے کروکن گولی کھائی ہے کیا؟ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی گولی نہیں کھائی۔ یہ کون سی گولی ہوتی ہے؟ یہ والی گولی کھائی ہے، یہ رہی وکس، گولی اندر دم باہر۔